لا الہ تیری شان یا وحدہ، تو خیال و تجسس تو ہی آرزو اللہ۔ آج جس عنوان پر میں گفتگو کرنے جا رہا ہوں اس کا تعلق معاشرت کے ساتھ ہے، اور حقائق اکثر و بیشتر کڑوے ہوا کرتے ہیں۔ آج کی میری گفتگو قدر کڑوی ہوگی۔ یہ جو ممبر ہے نا، اس کا بڑا حق ہوتا ہے، اور تنبیہ کرنا یہ ممبر پر جو بیٹھا ہے اس کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ حق بات کہنے سے کبھی تردد نہ کرنا، گو کسی کو کڑوی لگے۔ خون کی صفائی کے لیے کڑوی دوا مفید ہوتی ہے۔ جو اپنی اصلاح چاہتے ہیں، اپنے مرض کو دور کرنا چاہتے ہیں، وہ کڑوی دوا خوشی خوشی پی لیتے ہیں۔ منہ تو بنتا ہے، ذرا منہ بنتا ہے کڑوی دوائی، کوئی کڑوی چیز کھانے سے، لیکن انسان دلی طور پر مطمئن ہوتا ہے کہ یہ دوا کھانے سے میرا خون صاف ہو جائے گا، میری بیماری دور ہو جائے گی۔ کہ حدیث شریف میں حکم آیا کہ حق بات کہنے میں تردد نہ کرنا، گو کسی کو کڑوی لگے۔ اور یہ اس میں غور کیا، اس حدیث شریف میں اس میں دین کی حفاظت کا حکم ہے۔ جب آپ حق بات کہنا چھوڑ دیں گے، لوگ رفتہ رفتہ دین سے ہٹتے چلے جائیں گے۔ آج ایک سنت چھوٹی اور بیان کرنے والے نے تنبیہ نہ کی، وہ سنت کی اہمیت نہ بیان کی، کل کو دوسری سنت چھوٹے گی، اور اس پر بھی نہ علماء بولے تو پھر تیسری سنت چھوٹے گی، اور پھر بھی نہ بولے، شدہ سنتیں ہماری زندگیوں سے نکلتی چلی جائیں گی۔ ہمارا معاشرہ بھی بگڑے گا اور ہمارے معاملات بھی بگڑیں گے۔ یہ جو میں نے 5 اصول بتائے ہیں، یہ شریعت کے، اسلام کے، دین کے اصول ہیں، ان کو یاد رکھیں۔ عقائد صحیح ہوں، ایمان مفصل یاد ہو، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، ساتھ ہیں یہ۔ پھر ان کی جزیات ہیں، عقائد صحیح ہوں، عقیدے میں خرابی ہوگی، عمل قبول ہی نہیں ہوگا۔ دوسری چیز عبادات ہیں، عبادات اللہ کے حکم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ ہوگی عبادت تو قبول ہوگی۔ اور تیسری چیز معاملات ہیں، آپس کے اندر لین دین، کسی کو ساتھ دھوکہ نہ کریں، کسی سے ادھار لیں تو واپس کریں، امانت میں خیانت نہ کریں، یہ معاملات ہیں۔ اور چوتھی چیز ہے معاشرت، شادی بیاہ کرنا، یہ معاشرت میں آتا ہے۔ ایک نوجوان جب جوان ہوتا ہے، مرد یا عورت جوان ہوتی ہے، تو شریعت کا کیا حکم ہے؟ اگر وہ استطاعت رکھتا ہے، شادی کرنے کی استطاعت رکھتا ہے، استطاعت کا کیا مطلب ہے؟ کہ اپنے ساتھ اپنی بیوی کا خرچہ بھی برداشت کر سکتا ہے، رہنے کے لیے اس کو ایک کمرہ دے سکتا ہے، اس کے کھانے پینے کا انتظام کر سکتا ہے، اس کے کپڑوں کا انتظام کر سکتا ہے، تو اس پر نکاح کرنا واجب ہے یا سنت ہے یا مستحب ہے، یہ کیسے پتہ چلے گا؟ اگر اس کے لیے گناہوں سے بچنا مشکل ہو، زنا سے بچنا مشکل ہو، تو اس کے اوپر نکاح کرنا واجب ہے، فرض ہے۔ اور اگر استطاعت نہیں اور شہوت زور مارتی ہے تو حدیث شریف میں فرمایا کہ روزے رکھو، یہ نوجوان روزے رکھے۔ ہمارے ہاں تیاری کسے کہتے ہیں؟ شادی کی عمر 15-16 سال کے بعد 20 سال تک شادی کی عمر ہوتی ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شادی ہوئی تو 21 سال کی عمر تھی، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی عمر 15.5 سال تھی۔ یہ آئیڈیل عمریں ہیں شادی کرنے کی، لیکن ہمارے معاشرے کے اندر تیاری کسے کہتے ہیں؟
میرا خیال ہے کہ تفصیل بیان کرنے کی ضرورت نہیں۔ لڑکی والے کہتے ہیں کہ جی ہمارا جہیز تیار نہیں، لڑکے کی ضرورت، خرچہ لڑکے پر ہے، خرچہ لڑکے پر ہے، لڑکی پر نہیں۔ اور میں بات پہلے بھی سنایا کرتا ہوں، ہمارے مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ وہ بیان فرماتے ہیں کہ کراچی میں ایک عرب ملک کے ایک شیخ آئے، بڑے شیخ تھے، تو لوگ مصافحہ کر رہے تھے، تو ایک صاحب کہنے لگے کہ شیخ دعا فرما دیں میری بیٹی کی شادی ہو جائے۔ تو انہوں نے پوچھا کہ کیا رشتہ نہیں مل رہا؟ وہ کہنے لگا کہ نہیں جی رشتہ تو مل گیا ہے، جہیز کا انتظام نہیں ہو رہا۔ تو وہ شیخ بڑے حیران ہوئے، فرمایا کہ کیا تمہارے ہاں پاکستان میں لڑکی کی شادی پر لڑکی کے باپ کو کوئی سزا دی جاتی ہے کہ وہ بیٹی بھی دے اور ساتھ میں ڈھیر سارا سامان بھی دے جہیز کے نام پر؟ اسلام نے جس چیز کا ہمیں پابند نہیں بنایا، ہم نے خود اپنے آپ کو اس مشکل میں ڈالا، خود مشکل۔ اسلام آسان ہے، اسلام میں چند احکامات مشکل معلوم ہوتے ہیں، وہ بھی محبت والوں کے لیے مشکل نہیں۔ روزہ رکھنا مشکل معلوم ہوتا ہے، لیکن اہل عشق کے لیے کوئی مشکل نہیں، مسلمانوں کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ جہاد ہے، گردن کٹانی ہے، اس میں بھی وہ فرض کفایہ ہے، تو ہماری افواج ہے، فوجیں ہیں، یا خود بھی گردن پیش کرنی ہو تو وہ عشق کی انتہا ہے، اور اس کا بھی بدلہ بڑا اعلیٰ ہے۔ حج ہے، وقتی مشکل ہے، ورنہ دین بہت آسان ہے اور آسانیاں پیدا کرتا ہے۔ شادی کرنا آسان۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت میں تھے۔ ایک بات یاد رکھیں ذرا، جہیز کے حوالے سے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے جہیز سے استدلال پکڑتے ہیں بعض حضرات کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی دیا، یہ بھی دیا، 3 4 5 چیزیں دی، لیکن یہ نہیں جانتے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت میں تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خرچہ کرنا بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے تھا۔ ان کا گھر نہیں تھا، ان کا انتظام نہیں تھا، نہ ان کے پاس بیڈ تھا، نہ اور چیزیں تھیں، ضروری چیزیں۔ وہ چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زرہ بیچ کر خریدی تھی۔ کس کی زرہ؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زرہ، اس کو جہیز کا نام دیا۔ باقی 3 بیٹیوں کا بھی نکاح ہوا، ان سے تو جہیز ثابت نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے بچیوں کی شادیاں بڑی آسان کر دی ہیں، اور مردوں کی شادیاں بھی آسان کر دی ہیں، لیکن ہم نے خود مشکل بنایا، خود مشکل، اپنے پاؤں پہ خود کلاڑا مارتے ہیں ہم۔ یہی وجہ ہے کہ عمریں گزر گئی اور بیٹیوں کی شادیاں نہیں ہو رہی، اور لڑکے آج کل تو 30 سال کے ہو گئے ہیں، رشتے نہیں ہو رہے کہ جی انتظامات نہیں ہو رہے ابھی تک۔ انتظامات کیا ہیں کہ انہوں نے برات کا انتظام کرنا ہے، اور برات میں جی 100 بندہ ہوگا، 200 بندے ہو گئے، یہ برات کا لفظ تو اسلام میں ہے ہی نہیں۔ یہ وہ کڑوے حقائق ہیں جو میں نے شروع میں عرض کیا کہ کڑوے محسوس ہوں گے، اس لیے کہ آج دیندار طبقہ بھی جو دیندار سمجھا جاتا ہے وہ بھی ان چیزوں پر عمل کرتا ہے۔ ہندوؤں کی رسم ہے برات لے جانا، جہیز ہندو دیا کرتے تھے، اور جب وہ واپس لاتے تھے تو راستے میں ڈاکو لوٹ لیا کرتے تھے۔ تو انہوں نے مشورہ کیا کہ کیا کرنا چاہیے۔ کسی نے مشورہ دیا کہ ہمیں ایسا کرنا چاہیے کہ بندے زیادہ لے کر جانے چاہیے تاکہ واپسی پر جو جہیز آئے تو اس کی حفاظت ہو سکے۔ چنانچہ ہندوؤں نے برات بنا لی، فوج بنا لی، 100 بندے جا رہے ہیں کیونکہ سامان آئے گا جہیز میں، تو اس کی حفاظت کے لیے 100 بندے 200 بندے ہونے چاہیے۔ اب یہ بوجھ کس پر؟ لڑکی والوں پر۔ لڑکے والے برات کا خرچہ کریں گے اور لڑکی والے ان کو کھانا کھلائیں گے۔ اس کو آج مسلمان بھی تیاری کرنا کہتا ہے لڑکی والے کہتے ہیں ہماری تیاری نہیں۔ شریعت نے اپنی بچی کو کچھ ہدیے دینے سے منع نہیں فرمایا۔ کون سے ماں باپ ہوں گے کہ جو اپنی بچی کو کچھ نہ دیں؟ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ہار دیا تھا۔ ماں باپ تو دیتے ہیں، ہدیے تو دیتے ہیں، خالہ کو ہدیہ دے دیا، پھوپھی نے ہدیہ دے دیا، اس کو جہیز نہیں کہا جاتا۔ لیکن جہیز کس کو کہا جاتا ہے آج ہم سب جانتے ہیں۔ شادی بیاہ کو اگر ہم آسان کر لیں گے، شریعت و سنت کے مطابق کر لیں گے، تو ہمارے معاشرے سے زنا مٹ جائے گا۔
جہاں شادی سستی ہوتی ہے وہاں پہ زنا مشکل مہنگا ہوتا ہے، اور جہاں پہ شادی مہنگی ہوتی ہے وہاں زنا سستا ہوتا ہے۔ اسلام نے ہمیں آسانی دی، ہم نے اس کو مشکل بنایا۔ ہم کس منہ سے علماء کو کہتے ہیں کہ علماء دین کو مشکل بناتے ہیں؟ مشکل تو ہم نے خود بنایا ہے، ہم نے تو کرنا ہے جی، ہماری تو مجبوری ہے جی۔ حق بتانا، شریعت سنت بتانا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ میں اور آپ اس کی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ تعالی معاشرے کے اندر آسانی پیدا ہوگی، سنت پہ عمل ہوگا، اور مجھے اور آپ کو 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا۔ یہ ہے سنت کو زندہ کرنا، اس کو کہتے ہیں۔ شریعت کے اندر بارات کا کانسیپٹ نہیں اور جہیز کا کانسیپٹ نہیں، یہ دو باتیں یاد رکھ لیں۔ رخصتی کیسے ہو سنت کے مطابق؟ اسلام نے اس کے اوپر کوئی اتنی زیادہ پابندی نہیں لگائی۔ کیسے کیا؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو نکاح پڑھا کر ایک صحابیہ کے ساتھ بھیج دیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر بھیج دیا۔ امہات المومنین کی رخصتی بھی ایسے ہی ہوئی، خود جا کر دلہا لے آئے، نکاح ہو گیا مسجد میں، اور دلہا جائے موٹر سائیکل پہ بیٹھ کے پیچھے بیگم کو بٹھا کے لے آئے، دلہن کو بٹھا کے لے آئے، رخصتی ہو گئی۔ کوئی مشکل ہے؟ اچھا جی آپ نے زیادہ کرنا ہے، آپ کے پاس گاڑی ہے تو گاڑی میں آپ اپنی والدہ کو بھی لے جائیں، اپنے والد صاحب کو بھی لے جائیں، اور نکاح پہلے ہی ہو گیا مسجد میں سنت کے مطابق، اور آپ ایک گاڑی میں 4 بندے چلے جائیں اور ایک کی گنجائش رکھ کے دلہن کو لے آئیں، رخصتی ہو گئی۔ لڑکی والے کہتے ہیں نہیں جی آپ 10 بندے آ جائیں، چلیں جی 10 بندے بھی زیادہ نہیں ہوتے، برات نہیں کہا جاتا اس کو۔ لڑکی کا باپ چھوڑا ہے، نکاح ہو گیا مسجد میں، اب لڑکی کا باپ لڑکی کو چھوڑ آتا ہے دلہا کے گھر تو بھی رخصتی ہو گئی، سنت پر عمل ہو گیا۔ حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے بزرگ تھے، حجاج بن یوسف نے بھی ان کی بیٹی کو مانگا تھا۔ یہ بہت بڑے حضرت، یہ تابعی تھے، درس دیا کرتے تھے۔ تو ایک مرتبہ ان کا ایک شاگرد کافی دن تک غائب رہا، کافی دنوں کے بعد حاضر خدمت ہوا تو پوچھا کہ کہاں رہے اتنے دن؟ کہنے لگا کہ جی میری بیوی کا انتقال ہو گیا تھا، اس میں مصروف رہا۔ فرمایا کہ ہمیں خبر ہی نہ کی، ہمیں بتاتے ہم بھی آتے جنازے میں۔ پھر پوچھا کہ دوسرا نکاح کر لیا؟ کہنے لگا کہ نہیں، مجھے کون دے گا، میری تو حیثیت ہی ایسی ہے، نہ مال ہے نہ کچھ ہے، مجھے کون دے گا؟ فرمایا کہ ہم کر دیں گے۔ اسی وقت اپنی بیٹی کا نکاح اس کے ساتھ تھوڑے سے حق مہر کے بدلے نکاح پڑھا دیا۔ میں حق مہر کی بات بھی کروں گا، اب تو ٹائم ہو گیا، 1-2 منٹ رہ گئے۔ حق مہر کی بھی بہت ضروری ہے، بہت ہی ضروری، بہت ضروری، اگلے جمعے پہ کروں گا انشاءاللہ۔ حق مہر کسے کہتے ہیں اور کتنا ہونا چاہیے؟ نکاح کر دیا اور وہ اپنے گھر چلے گئے۔ رات کا وقت ہوا تو دروازے پہ دستک ہوئی، پوچھا کون؟ کہ سعید۔ کہ کون سعید؟ یہ حضرت کی طرف دھیان نہیں گیا۔ دروازہ کھولا تو حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ سامنے کھڑے ہیں کہ حضرت مجھے بلا لیا ہوتا، آپ نے زحمت فرمائی۔ فرمانے لگے کہ نہیں، میرا ہی آنا مناسب تھا کہ تمہارا نکاح ہو گیا ہے تو اب اکیلے رات رہنا ٹھیک نہیں، تمہاری بیوی کو لے کر آیا ہوں۔ اور پیچھے وہ چھپی ہوئی تھی اور ہاتھ پکڑ کے اس کو اندر کر دیا اور دروازہ بند کر کے چلے گئے۔ یہ ہو گئی رخصتی۔ اور اس نے چھت پہ جا کے اعلان کر دیا کہ حضرت سعید رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی بیٹی کا نکاح مجھ سے کر دیا ہے۔ محلے میں شہرت ہو گئی، ماں بھی آ گئی، یہ ہو گئی رخصتی۔ یہ وہ بیٹی تھی حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ کی جو بہت زیادہ عالمہ، حافظہ اور حسینہ تھی، اور حجاج بن یوسف نے اپنے بیٹے کے لیے مانگی تھی، حجاج کو انکار کر دیا تھا، اور دین دیکھا نوجوان کے اندر اپنے شاگرد سے معمولی حق مہر کے بدلے نکاح پڑھا دی۔ یہ تھی رخصتی۔ اسلام نے رخصتی کو، شادیوں کو مشکل نہیں بنایا۔ آپ ولیمہ کیجئے، آپ کو اللہ نے استطاعت دی ہے، آپ 500 بندوں کو بلائیں، آپ 1000 بندوں کو بلائیں، لیکن اس میں غرباء ضرور ہوں، ورنہ ولیمہ بھی اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہوگا۔ اللہ نے جس کی اجازت دی وہ کریں، جس سے منع کیا اس سے منع ہو جائیں۔ معاشرے کے اندر اس چیز کو رواج دیں کہ جو اللہ نے آسان کیا مشکل نہ بنائیں۔ یسروا ولا تعسروا، آسانی پیدا کرو، مشکل پیدا نہ کرو۔
تو مشکل ہم نے خود پیدا کر لی ہے۔ بیٹیوں کی شادیاں کرنا کوئی مشکل نہیں ہے، اپنے اوپر سے اس بوجھ کو اتاریے اور اپنے گھر والوں کو بھی اس پر آمادہ کیجیے کہ ہم اپنی بیٹیوں کی رخصتی آسانی کے ساتھ کریں گے، اور بیٹے والے وہ بیٹی والوں کو مجبور کریں اس بات پر کہ تم نے جہیز نہیں دینا، یہ ذمہ داری ہماری ہے، ہم ہی سنبھالیں گے، ہم ہی کریں گے، خرچہ سارا ہمارے ذمہ ہے، آپ کے ذمہ نہیں ہے۔ جب تک آپ اس کے لیے بولڈ سٹیپ نہیں اٹھائیں گے، اس کے اوپر عمل نہیں ہو سکے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔